پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں دونوں سے خطاب فرمایا ہے۔ پہلے میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں پھر عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد ہوں یا روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ دیکھنا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں دونوں سے خطاب فرمایا ہے، یعنی نماز پڑھنے والے مرد اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والے عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والے عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش کا انتظام رکھا ہے۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا بھی فرما دیتا کہ جو لوگ بھی روزہ رکھنے والے ہیں اور صدقہ کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، تو عورتیں خود بخود اس میں شامل ہو جاتی۔ پورے قرآن کا دستور یہی ہے کہ قرآن ہر جگہ عورتوں کے لیے الگ تو نہیں کہتا۔ یہ قرآن نے کہا اجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے اے مردو تم بچو، اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جھوٹ سے بچیں اور عورتیں نہ بچیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ، بے شک جو مرد ایمان لائے اور جن مردوں نے نیک کام کیے ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے بخشش ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عورتیں ایمان لے آئیں گی اور عورتیں نیک عمل کریں گی تو ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ دنیاوی قوانین کا بھی یہی حساب ہے کہ قانون جب بتایا جاتا ہے تو وہ مرد کے صیغے کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ مثلا ہم لکھتے ہیں کہ قانون توڑنے والے کو حوالہ پولیس کیا جائے گا، تو یہ تو مذکر کا صیغہ ہے، قانون توڑنے والے کو، یہ تو نہیں لکھا ہوتا قانون توڑنے والی کو بھی کیا جائے گا۔ لیکن عورتیں بھی خود سمجھتی ہیں کہ یہ لفظ تو مذکر کا ہے لیکن اس سے مراد عورتیں بھی ہیں۔ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو قرآن میں بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن صحابیات کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں کا تذکرہ فرماتا ہے، کہیں ہم عورتوں کا تذکرہ بھی آ جانا چاہیے کہ عورتیں بھی اگر نیک ہوں تو وہ بھی جنت میں جائیں گی۔ جب ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے یہ آیت اتاری جس میں واضح کیا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر عورتیں بھی نیک ہوں گی تو ان کے لیے جنت تیار ہے۔ تو شریعت نے عورتوں کو اس میں خاطر خواہ اہمیت دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفات بیان فرمائیں جن صفات سے انسان کو بخشش ملتی ہے اور بڑا اجر ملتا ہے۔ وہ یہ صفات ہیں، پہلی فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ یہ بالکل واضح سا لفظ ہے، جس آدمی میں فرما برداری ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بخشش عطا فرمائے گا۔ جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، تو آگے مزید نیکیاں کہنے کی بظاہر ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ نماز پڑھنا بھی فرما برداری ہے، زکوٰۃ دینا بھی فرما برداری ہے، روزے رکھنا بھی فرما برداری ہے۔ جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں ان سب کے لیے بخشش ہے، تو مزید اضافہ بظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نیکیاں گنوائیں، وہ فرما برداریاں گنوائیں کہ جن کی وجہ سے اللہ جنت دیتا ہے۔ یقیناً وہ ساری نہیں گنوائیں، اس میں حج کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں اور کئی نیکیوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو خاص اہمیت کی حامل تھیں اس موقع کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذکر فرمایا۔
پہلے تو فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں، جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے مسلمان مرد مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ اسلام ظاہری الفاظ سے ہوتا ہے، ایمان اندر سے ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی ظاہر پہ کہہ دے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کو نبی برحق مانتا ہوں، جنت جہنم مانتا ہوں، شریعت کے جو موٹے موٹے عقائد ہیں ان سب کو وہ زبان سے بیان کر دیتا ہے، تو ایسے آدمی پر اسلامی حکومت میں بھی مسلمان کا حکم لگے گا کہ یہ آدمی مسلمان ہے، بھلا اس کے دل میں جو بھی چور ہو، لیکن یہ مومن نہیں ہے اگر اس کے دل میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ تو مومن تب ہوگا جب اس کے دل میں بھی یہی لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان مومن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ قوانین میں مسلمان شمار ہوتے ہوں، اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کر دکھلاتے ہوں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہ ہو۔ دنیا میں تو مسلمان شمار ہوں گے، جنازہ بھی ان کا پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، لیکن آخرت میں یہ کافر اٹھیں گے، اس لیے کہ یہ مسلم تھا، مومن نہیں تھا۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس کا ایمان اس کے سینے میں ہو اور اس کا اظہار پھر وہ زبان سے کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں، اس کے دل میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ مسلم بھی ہے اور مومن بھی ہے۔ تو امید ہے کہ اسلام اور ایمان کا فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، ہر مومن، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، تو اس مسلمان سے وہ مسلمان مراد ہے کہ جو مومن بھی ساتھ ہو، صرف اکیلا مسلم نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منافقین رہتے تھے، آپ نے ان سب کے ساتھ زندگی بھر مسلمانوں والا معاملہ فرمایا، حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ کون کون سے منافق ہیں، صرف آپ کو پتہ تھا اور یا حضرت حذیفہ کو پتہ تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو وہ لسٹ ہی تھما دی تھی کہ منافق کون کون سے ہیں، لیکن صحابہ کو نہیں بتایا تھا، کسی مصلحت سے نہیں بتایا تھا۔ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں، لیکن ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسا ہوتا تھا، جنگ نہیں ہوتی تھی ان سے لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کے ایمان پر بھی قربان جاؤں، جب اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا کہ فلاں فلاں منافق ہیں لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے، تو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو نام بتا دیے ہیں، وہ اکیلے ان کے پاس پہنچ گئے، کہا حذیفہ ایک احسان لگا، میں تجھے یہ نہیں پوچھتا کہ کون کون ہیں، مجھے اتنا بتا دے اس میں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے۔ کیا ایمان سینوں میں جڑ پکڑا ہوا تھا، کہا حذیفہ مجھے اتنا بتا دے اس میں عمر کا نام تو نہیں لکھا ہوا، بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے سینوں میں ایمان بستا تھا، اور وہ اپنے آپ کو مومن ہو کر بھی منافق سمجھتے تھے، یعنی یوں منافق سمجھتے تھے کہ ہمارا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں ہے۔ مشہور ہے، وہ فضائل اعمال میں بھی ہے، حضرت حنظلہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل گپ شپ میں مشغول تھے، تو ایک دم باہر نکلے، زور زور سے نعرہ لگانے لگے، پریشان ہو کر، نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں صدیق اکبر ملے، کہنے لگے حنظلہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا منافق ہو گیا۔ کہ وہ کیسے حنظلہ؟ جو منافق ہوتا ہے وہ تو یہ کہتا تھا میں مومن ہوں، وہ کب کہے گا میں منافق ہوں؟ یہ تو ایمان اندر جڑ پکڑا ہوا تھا جو اس کو کہلوا رہا تھا کہ تو منافق ہے۔ حضرت صدیق نے پوچھا حنظلہ کیسے؟ کہا ہمارا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں ہے، اسی کو منافقت کہتے ہیں، کہ ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، گویا کہ جنت جہنم آنکھوں کے سامنے ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، ہم گھر میں آتے ہیں، بال بچوں میں لگ جاتے ہیں، کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں، تو وہ کیفیت ہی نہیں رہتی۔ گویا کہ یہ تو پھر ہم نے منافقت کی کہ حضور کے سامنے آنسو بہانا، رونا، اور گھر میں آ کر اس کا خیال ہی نہ کرنا، یہ تو منافقت ہے۔ حضرت صدیق نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، چلو دونوں اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ حضور کے پاس پہنچ گئے، کہ یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ نے کہا میں تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا ایسے ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ، تو میرا تو حال ایک جیسا نہیں ہے، آپ کے ہاں کچھ اور ہے، گھر کے اندر کوئی اور ہے، یعنی آپ کے سامنے کچھ اور ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے۔ منافق یہی ہوتے تھے کہ آپ کے سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور۔ تو آپ نے فرمایا حنظلہ
اگر تمہاری حالت وہی رہے جو میرے پاس ہے، ہر وقت وہی رہے، تو فرشتے تم سے راستوں میں مصافحہ کریں۔ اور پھر فرمایا ساعہ ساعہ، فرمایا حذیفہ وقت وقت کی بات ہے، جس کا ترجمہ فضائل اعمال میں لکھا نا گاہے گاہے، مشکل سے لفظ سمجھ بھی نہیں آتا کیا مطلب ہے گاہے گاہے، گاہے فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے وقت۔ فرمایا حذیفہ وقت وقت کی بات ہے، ہر وقت انسان کی ایمان کی کیفیت ایک جیسے نہیں رہتی، لہذا کبھی کچھ کیفیت رہتی ہے، کبھی کچھ کیفیت رہتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی جماعت تیار کی وہ ایسی تھی۔ تو وہ جو بات گاہے گاہے والی ہے، حضرت نے تو گاہے اس لیے لکھا کہ ان کے زمانے میں گاہے عام لفظ تھا، وہ مشکل لفظ نہیں تھا، لیکن اب ہم جس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں تو وہ اردو بدلی ہوئی ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، ایمان یہ ہے جو اندر جڑ پکڑے ہوئے ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس ایمان کا اظہار لفظوں سے، اسلام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے منافقوں سے کبھی جنگ نہیں کی۔ وَجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، یہاں لفظ جہاد استعمال ہوا ہے منافقین کے لیے، لیکن مراد سختی کرنا ہے ان سے تلوار اٹھانا نہیں ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی کسی منافق پر تلوار نہیں اٹھائی۔ میں حیران ہوں اللہ کے نبی کی سمجھ پر، فہم پر، فراست پر، کیا عجب ہستی تھے۔ آپ کو پتہ بھی تھا یہ کافر ہیں، اور یہ ہمارے لیے یہودیوں سے زیادہ نقصان دہ ہیں، بنو قریظہ کے یہودیوں سے، بنو نذیر کے یہودیوں سے، مشرکین مکہ سے، بنو غطفان سے، ہم سے زیادہ، ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ لہذا پہلے تو ان کی جڑ کاٹو جو گھر کے اندر آستین کے سام بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ کی فہم، آپ کی بصیرت، اگر آپ ایسا کرتے، عالم میں، دنیا میں یہ خبر پہنچتی کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے خلاف ہیں، ان کی گردنیں اڑا دیتا ہے، باقی لوگوں کے لیے داخلہ اسلام مشکل ہو جاتا۔ تو آپ نے اس کو برداشت فرمایا، لیکن ان کو کچھ نہیں کہا۔ یہ جو احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے کسی درجے میں، وہ کس لیے ہوئی تھی؟ حالانکہ شروع میں تو ایک دم مسلمانوں نے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، لیکن ان کو آخر میں جو مسلمانوں کو شکست کی ایک شکل بنی ہے، اس کی ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے، منافق چھٹ کر الگ ہو جائے۔ ایک تو شروع میں عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ساتھ 300 کو لے کر واپس آ گیا تھا، میدان جہاد میں اترا ہی نہیں تھا احد میں۔ دوسرا، جب شکست ہو گئی، اس سے پیچھے بدر میں فتح ہوئی تھی، اور بڑی دھڑلے والی فتح ہوئی تھی کہ یہ 313 تھے، وہ 1000 تھے، ناکوں چنے چبوا دیے تھے، ان کے 70 سردار مار دیے تھے، 70 گرفتار کر کے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ایسی فتح کو تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بہت سارے لوگ مال غنیمت کی لالچ میں، منافق کی شکل میں مسلمان بننا شروع ہو گئے تھے، مسلمانوں کے اپنی آستینوں میں سانپ جمع ہونے لگ گئے تھے۔ تو ضرورت تھی کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں شکست کی ایک شکل قائم فرمائی۔ شکست کی شکل قائم ہونے سے منافق رک گئے۔ اب ان میں وہ دھڑلے دار اسلام میں داخلہ نہیں ہوا، وہ ظاہری اسلام میں داخلہ۔ پہلے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ، اپنے اندر کی رہو، منافق اندر سے کافر رہو، اور اوپر سے مسلمان کہلاؤ، ان کو فتوحات ہوں گی، ہمیں بھی پیسہ ملے گا، ابھی ان کا سکہ جمنے والا ہے، یہ تو بالکل فتوحات کرتے جا رہے ہیں، ہمیں بھی وہ عیش و عشرت ملے گا، وہ یہ سمجھتے تھے۔ لیکن جب احد میں شکست ہو گئی، ظاہری شکل کسی درجے میں بن گئی، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، مدینہ کی ساری فضا سوگوار تھی، کسی کے گھر کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، کسی کے گھر کا باپ، کسی کے گھر کے شوہر، کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے، تو عجیب سی فضا تھی۔ تو منافقین کو ذرا بریکیں لگ گئیں، انہوں نے کہا کہ نبی کے ساتھ چلنے سے یوں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ذرا احتیاط سے رہو۔ اب وہ کھرے کھرے نتھرے نتھرے اندر آنے لگے۔ یہ اس کی بڑی ایک حکمت تھی مسلمانوں کو شکست کی شکل قائم ہونے کی۔ تو خیر، ایمان والے جو تھے وہ اپنے ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ دل کے ساتھ صاف ہو کر چل رہے تھے۔ جو منافق تھے، ان منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان بھی پہنچایا، اس لیے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے آخر والے جو طبقے میں ہوں گے وہ منافق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں، آپ سے کیا عرض کروں، اپنے آپ سے عرض کروں، جو آدمی بھی دھوکے باز ہوتا ہے، ڈرامے باز ہوتا ہے، اندر کا کچھ اور ہوتا ہے، باہر کا کچھ اور ہوتا ہے، عام معاملات میں بھی، یہ انسان اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے، یہ معاشرے کا ناکام انسان ہوتا ہے، اس بیچارے کو کچھ نہیں ملتا۔ منافقین کو جیسے کلمہ بھی نہیں ہے کہ جنت ملتی، اور پھر زبردستی جنگ میں جانا بھی پڑتا تھا،
تو وہاں جا کر مشقتیں بھی اٹھاتے تھے، تکلیف بھی اٹھاتے تھے، صحابہ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ ایک آدمی ایمان والا ہی نہ ہو تو نمازیں پڑھنا کون سا آسان ہے؟ تو یہ بیچارے یہاں کی بھی نہ رہے، وہاں کے بھی نہ رہے۔ جس زمانے میں بھی جو آدمی اندر باہر کا ایک جیسا نہیں ہوتا میرے بھائیوں، وہ ہمیشہ نقصان اٹھایا اس نے، ہمیشہ۔ ہمارے لوگ بھی ہوتے ہیں، اوپر سے کسی کے ساتھ بیٹھیں گے جی اس کی تعریفیں، اس کے ساتھ اپنے بن جانا اور اندر سے اس کے خلاف ہونا، کہیں اور بیٹھ جانا اس کے خلاف باتیں کرنا، اوپر سے دوستی جتلانا، اندر سے اس کی جڑیں کاٹنے کی فکر میں لگے رہنا۔ ہاں ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں کہ ظاہر باطن ایک جیسا نہیں ہوتا، اوپر سے کچھ اور شو کرنا۔ بعضوں کا ایسا ہی مزاج ہوتا ہے دوسروں کو مالدار شو کرنا کہ ہم امیر ہیں، ہم ایسے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے، لیکن جگہ جگہ میں اپنی مالداری بتلانا، اپنی چیزیں، اپنی شانیں بتلانا، حقیقت میں ایسے نہیں ہوتے۔ جو آدمی بھی ظاہر باطن ایک جیسا نہیں رکھتا، یہ ایک نہ ایک دن رسوا ہوتا ہے، یہ ناکام ہوتا ہے، یہ پریشان ہوتا ہے۔ جس آدمی کا ظاہر باطن ایک جیسا، جو باہر ہے وہی اندر ہے، اس میں دو نمبری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی آدمی سکھ پاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ پاتا ہے، اسی کی عزت ہوتی ہے۔ وہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک آدمی بادشاہ کے قریب ہوگی اور بادشاہ کے قرب کی وجہ سے بادشاہ کے نظر میں اس کا مقام بن گیا۔ وہ بادشاہ کو نصیحت کیا کرتا تھا کہ بادشاہ صاحب، جو اندر باہر کا صاف ہے، جو آدمی ٹھیک ہے، بھلا چاہتا ہے لوگوں کا، اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ جو لوگوں کا برا چاہتا ہے، اللہ اس کا برا چاہتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ برا کرتا ہے۔ اب یہ آدمی اندر باہر سے ایک تھا، یعنی بادشاہ کی چاپلوسیاں نہیں کرتا تھا، حقیقتاً نیک آدمی تھا۔ دوسرا آدمی وہ بھی بادشاہ کی دربار میں آتا تھا، لیکن وہ اندر باہر سے ایک جیسا نہیں تھا۔ وہ اوپر سے بادشاہ کو اچھی اچھی باتیں کرتا، اندر سے وہ منافقت رکھتا تھا، تو اس کا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں تھا۔ تو ایک دن اس حاسد آدمی کو، جس کو حسد ہو گیا اس اچھے بھلے آدمی پر، جو بادشاہ کے سامنے بھی اچھا بنا ہوا تھا اور حقیقت میں بھی وہ اچھا آدمی تھا، دوسرا آدمی جو تھا، جو بادشاہ کے سامنے اچھا بنا ہوا تھا، اندر سے اچھا نہیں تھا وہ، تو وہ حاسد بن گیا اس اچھے آدمی کا۔ تو اس حاسد نے دیکھا کہ یار یہ تو بادشاہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی جڑ کاٹ دو، اس کو بادشاہ سے دور کر دو۔ اب یہ دیکھو اندر باہر سے ایک جیسا نہیں ہے، حاسد آدمی بادشاہ کے سامنے بادشاہ کا اپنا بننے گیا ہوا ہے اور ہمدرد بننے گیا ہوا ہے، حالانکہ ہمدرد نہیں بن رہا، یہ اس کے اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے۔ بادشاہ کے سامنے ہمدردی دکھلا رہا ہے کہ بادشاہ صاحب، آپ کے سامنے فلاں آدمی جو آتا ہے، میں آپ کا ہمدرد ہوں، وہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں شاید اچھی اچھی باتیں کرتا ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی بادشاہ کو ہمدردی جتلا رہا ہے کہ بادشاہ صاحب میں آپ کا بھلا کر رہا ہوں، حالانکہ کوئی بادشاہ کا بھلا نہیں کر رہی، اس کے اپنے اندر کا چور ہے کہ اس آدمی کی جڑیں کٹوانا چاہتا ہے۔ جس آدمی کا بھی ظاہر باطن بگڑ جاتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، تو اس حاسد نے کہا اسے کہ بادشاہ صاحب یہ ہمیں آ کر یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے مجھے بدبو آتی ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا میرے سامنے تو اچھی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ دو نمبر آدمی بادشاہ کو کہنے لگا جی آپ ذرا اس پہ غور کرنا، وہ جب آپ سے باتیں کرتا ہوگا تو اپنے منہ پہ ہاتھ دیتا ہوگا اور ہمیں آ کر کہتا ہے ادھر کہ ہمیں بادشاہ سے بدبو آتی ہے اس لیے میں منہ پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں نے غور نہیں کیا، اب غور کروں گا کل جب آئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے اس برے آدمی نے اس بھلے آدمی کو کہا کہ بھائی آپ ایسا نہیں کرتے، کل دوپہر کا کھانا میرے پاس کھا لیں، کیونکہ یہ دوپہر کے بعد بادشاہ کے پاس جایا کرتا تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مسلمان کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اب اس نے سنت کی نیت سے دعوت قبول کر لی، یہ تو بھلا آدمی ہے، اندر باہر کا ایک ہے۔ اس کے پاس گیا، اس نے کھانا تیار کیا، اس کو کھانا دیا۔ کھانا کیا تیار کیا؟ اس نے پیاز اور روٹی رکھ دی۔ تو اب پیاز کھائے تو منہ سے بدبو آتی آدمی کی۔ اب اس بیچارے نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی تو منہ سے بدبو آنا شروع ہوگی۔ اس کو تو کہا کچھ نہیں کہ تو نے مجھے کیا کھلایا ہے، نیک آدمی تو کسی کے کھانے پہ اعتراض نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے کھانا پسند آ جائے تو کھا لو، نہ پسند آئے تو اس میں کھانے میں عیب نہ نکالو، فلا تعیبوہ، کھانا نہ کھو لیکن عیب نہ نکالو۔ تو اس نے اسی سنت پر عمل کر کے اس میں کہا کوئی عیب نہیں نکالا، بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ اب یہ بھلا آدمی ہے، اب اس کو خیال آ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت میرے محسن ہیں، اچھے آدمی ہیں، میں غریب آدمی ہوں اور پیاز کھا کر آیا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے بدبو نکلے، بادشاہ کو تکلیف ہو، تو مجھے منہ کے آگے ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ سمیل آگے نہ جائے۔ اب یہ دوران گفتگو بادشاہ کے آگے بات کرتے ہوئے منہ کے آگے ہاتھ رکھے۔ بادشاہ نے اسی بات کو نوٹ کرنا تھا۔ بادشاہ نے کہا بالکل وہ مجھے صحیح کہہ گیا ہے، یہ بندہ واقعی ایسے ہی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا تو بادشاہ نے اسی دن میں رکا لکھ دیا۔ رکا یہ لکھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، رکا لکھ کر اس پر مہر لگوا کر اس آدمی کو پکڑا دیا،
کہا یہ رکا لے جاؤ فلاں علاقے کے گورنر کے پاس، اس کو جا کر میری طرف سے رکا دے دو، کو بادشاہ نے رکا دیا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ رکا تم نے خود دینا ہے اور کہنا بادشاہ صاحب نے دیا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک۔ اب یہ رکا لے کر باہر آ گیا، اور وہ راستے میں کھڑا تھا بدنیت آدمی، اوپر کا اور اندر کا اور، اوپر سے بادشاہ کا ہمدرد، اندر سے کوئی ہمدرد نہیں۔ اس نے راستے میں اس سے ملاقات کی، ہاں بھائی کیسے رہے بادشاہ کی ملاقات، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور بادشاہ نے مجھے ایک رکا دیا ہے، کہا یہ فلاں علاقے کے گورنر کو جا کر دو، اور بادشاہ نے کہا اس کو بتانا کہ بادشاہ نے دیا ہے، اور بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ تم نے خود جا کر دینا ہے، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے رکا پہنچانا ہے۔ وہ پھر اندر سے جل گیا، کہنے لگا کہ لگتا ہے اس کا بادشاہ پر کوئی اور وار چل گیا، بادشاہ تو اس کا کوئی مرید ہی ہو گیا، کہ بادشاہ اس کو انعام دلوانا چاہتے گورنر کے ہاتھوں، کہ بادشاہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھوں رکا لے جاؤ، یہ بھی کہنا بادشاہ کا دینا بھی تم نے خود ہے۔ تو وہ کہنے لگا اس کو آپ نے کیا جانا ہے، وہ دور کا سفر ہے، میں رکا پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی بادشاہ نے مجھے بڑی تاکید کی ہے کہ آپ نے خود جا کر دینا ہے، کہ نہیں میں ویسے ہی ادھر جا رہا ہوں۔ اس کو کہانی ڈال دی کہ میں ویسے ہی ادھر جا رہا ہوں، میں لیتا جاؤں گا، آپ کیوں جاتے ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تو اس نے کہا چلو ایک آدمی جا رہا ہے، اصرار بھی کر رہا ہے، زور بھی دے رہا ہے کہ مجھے دو مجھے دو، میں اس کو دے دیتا ہوں، بادشاہ صاحب کو بتا دوں گا جی وہ ایک آدمی نے مانگا تھا میں نے اس لیے دے دیا تھا، ہے تو بادشاہ کا رکا ہی پہنچانا۔ اور رکا لے کر چلا گیا۔ یہ آدمی اگلے دن پھر بادشاہ کی دربار میں پہنچ کے دوپہر کو، بادشاہ اس کو دیکھ کر چونک گیا۔ بادشاہ نے کہا بھی میرا رکا نہیں پہنچایا، تم گئے نہیں وہاں اس علاقے میں، تم آج آ بھی گئے واپس؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں گیا، اور راستے میں ایک آدمی مجھے مل گیا، اس نے میرے اوپر بڑا زور ڈالا، کہا جی مجھے رکا پہنچانے دو، میں نے اس کو دے دیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کون آدمی تھا؟ اس نے کہا جی وہ فلاں فلاں آدمی۔ بادشاہ پہچان گیا تو وہی آدمی جو کل میرے پاس آیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا چلو اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں کچھ اور چاہتا تھا، مقدر میں کچھ اور تھا، یہ بتاؤ کہ تم میرے سامنے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھتے تھے؟ تو اس نے کہا جی اصل میں بس کل میں اس آدمی نے میری دعوت کی تھی تو مجھے پیاز کھانے میں تھے تو میں نے وہ کھایا تو اس کی وجہ سے بدبو آتی تھی، تو میرے دل نے چاہا کہ آپ کو تکلیف نہ دوں۔ بادشاہ نے اسے کہا جو تو کہا کرتا تھا آج وہ رب نے سچ کر دکھلایا۔ کہ تو کہا کرتا تھا کہ بادشاہ صاحب جو آدمی لوگوں کا بھلا کرتا ہے، یعنی اندر باہر سے ایک ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرتا ہے۔ جو لوگوں کا برا کرتا ہے اندر باہر سے ایک جیسا نہیں ہوتا، باہر سے اچھا بن کے رہتا ہے، اندر سے وہ جڑیں کاٹنے والا، اللہ بھی اس کے ساتھ برا کرتا ہے۔ آج وہ ہو چکا ہے کہ تو بھلا آدمی ہے، تو میرے ساتھ بھلا چاہتا ہے، اندر باہر سے میرے ساتھ مخلص ہے۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ تو میرا ہمدرد بن کر آیا تھا لیکن کہانی اور ڈال گیا تھا مجھے، تو آج وہ ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ میں نے رکے میں یہ لکھا تھا جب یہ آدمی جس کے ہاتھ میں رکا ہے تمہارے پاس پہنچے اس کی گردن اڑوا دو۔ کہا اس کی گردن آج اڑ چکی ہوگی، اس لیے کہ اس نے تمہارے ساتھ برا کیا اور میرے ساتھ بھی برا کیا، کہ مجھے میرے سامنے ہمدرد بن کر آیا میرا، حالانکہ میرا ہمدرد نہیں تھا، اس نے اندر کچھ اور رکھا ہوا تھا، اوپر سے ہمدردیاں جتلاتا تھا، اس کے ساتھ آج ہی ہو چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو آدمی بھی 2 نمبر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں اور آپ ہم نیت کریں، ہم اندر باہر سے ایک جیسے ہوں گے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ڈرامے بازی نہیں کرنی، کسی کو اپنا مالدار ہونا نہیں جتلانا، اپنی شیخیاں نہیں بگھارنی، اور کسی کو زہر اور باطن کے مخالفت کر کے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، کسی کے ساتھ ہمدردیاں جتلا کر اندر سے اس کے خلاف ہو جانا، ایسا نہ کرنا۔ جو ہمارا ظاہر ہے وہی ہمارا باطن ہے، جیسے ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں باطن میں بھی ایسے ہیں، اسی کو اخلاص بھی کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا میں لوگوں کی وجہ سے اپنے اوپر پابندیاں نہیں لگاتا، اگر لوگ آئیں تو میں ان کی وجہ سے تصنع نہیں کرتا، فرمایا جو میرا باطن ہے میں چاہتا ہوں وہی میرا ظاہر ہو، لہذا لوگ آ جائیں، چاہے مجھے عقیدہ سے ملنے کے لیے آئیں، مجھے دیکھنے کے لیے آئیں، اس کے باوجود بھی اگر میرا دل کہہ رہا ہے بیٹھ کر نفلیں پڑھنے کو تو میں بیٹھ کر پڑھ لیتا ہوں۔ میں یہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی لوگوں کے سامنے نیک بن کر دکھلاؤں، اندر سے دل کہہ رہا ہے چلو بیٹھ کے پڑھوں، اوپر سے لوگ کیا کہیں گے کہ حضرت بھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھ لوں۔ کہا میں ایسا نہیں کرتا۔ کہا کبھی میں امامے کے ساتھ نماز پڑھا دیتا ہوں، کبھی بغیر امامے کے بھی پڑھا دیتا ہوں، کبھی بغیر امامے کے بھی لوگوں میں آ جاتا ہوں، اس لیے کہ اس دن میرا دل نہیں چاہ رہا امامہ باندھنے کو، تو میں اس لیے نہیں باندھتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ حضرت بھی بغیر امامے کے آ جاتے ہیں۔ کہا میں ایسا نہیں کرتا۔ کہا کبھی کسی بات پہ مجھے ہنسی آ رہی ہو، دل کہہ رہا ہو ہنسنے کو، تو کہا میں ہنس پڑتا ہوں، میں اس لیے نہیں ہنسی کو روکتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ حضرت بھی ایسے ایسے کہہ کے مارتے ہیں۔ کہا نہیں، جو میرا باطن ہے میں چاہتا ہوں میرا ظاہر بھی ویسے ہو، میں ان میں فرق نہیں ڈالنا چاہتا۔ آخر میں بڑا خوبصورت جملہ فرمایا حضرت تھانوی نے یہ بات کہہ کر،
کہ جب ہنسی کا وقت ہوتا ہے ہنسی کرتا ہوں، یہ بھی آگے فرمایا کہ جب کسی بات پہ میں تنبیہ کرنا، سردنش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تو میں وہاں ڈانٹ بھی دیتا ہوں، بھلا لوگ میرے مرید رہیں یا نہ رہیں۔ کہا میں جس کو صحیح سمجھتا ہوں اسی کو کرتا ہوں، میں اس میں فرق نہیں ڈالتا کہ اندر کوئی اور ہو باہر سے کچھ اور دکھلا رہا ہوں۔ آخر میں فرمایا کون کرے مخلوق پرستی، مخلوق پرستی کون کرے کہ لوگ ان کی خاطر چلے، بس مسلمان کا تو ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، ظاہر باطن ایک جیسا ہو، یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے نیک بنتے پھر رہے ہوں، گھر میں نیک نہ ہوں، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر نفلیں پڑھیں، لمبی نفلیں پڑھیں، آرام سے نماز پڑھیں، گھر میں ٹھک ٹھک والی، یہ منافقت ہے، یہ ظاہر باطن کا ایک ہونا نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے جی اچھے اخلاق، جی 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 بھائی جی، اور گھر میں کبھی بہن سے لڑ رہا ہے، کبھی بیوی سے لڑ رہا ہے، کبھی بچوں کو مار رہا ہے، اور گھر میں فرعون بنا ہوا ہے، باہر دیکھو جی اس جیسے تو اخلاق ہی کسی کے نہیں ہیں۔ یہ ظاہر باطن کا ایک ہونا نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارا اندر باہر ایک ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ یہی لوگ ہی پار ہوتے ہیں، باقی 2 نمبر لوگ نہ آج تک کبھی پار ہوئے، نہ آئندہ کبھی پار ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک صالح لوگ شامل فرمائے۔